السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کریں گے جسے انگریزی زبان میں ٹابو کہا جاتا ہے۔ ٹابو کے اردو میں کیا معنی ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم، پر اس کی تعریف ضرور معلوم ہے۔ ٹابو ان ٹاپکس کو یا ان عوامل کو کہا جاتا ہے جو کسی معاشرے میں اندر تک سرایت کر چکے ہوں، پر سب معاشرے کا ہر ایک فیکٹر اس مسئلے پہ یا اس برائی پہ اپنا سر ریت میں دھسائے بیٹھا ہو جیسے وہ چیز یہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، پر وہ معاشرے کی نسوں میں اس حد تک سرایت کر چکی ہو کہ اب معاشرہ یا سوسائٹی ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے پا رہا ہو۔ آج ہم اپنے معاشرے کے انہی ٹیبو سے بات کریں گے کہ کس طرح بچہ بازی ہمارے ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ ہم بات کریں گے کس طرح سیکشول فرسٹریشن نے قریبی رشتوں کو داغدار کر دیا ہے، کس طرح کوئی بچہ معصوم ہو یا پھر کوئی لڑکی ہو، اس کا ہمارے معاشرے میں زندہ رہنا ہم نے مشکل سے مشکل تر کر دیا ہے۔ میں حالیہ دنوں میں ہونے والے کچھ واقعات کا بھی ذکر کروں گا اور ان واقعات کا بھی ذکر کروں گا جن کا میں خود عینی شاہد ہوں۔ تو چلے آئیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فرحان کے واقعے کی کہ سوات کے مدرسے میں ایک 14 سالہ بچہ فرحان زیر تعلیم تھا۔ وہ ایک دن اپنے گھر آتا ہے اور واپس مدرسے جانے سے انکار کر دیتا ہے۔ گھر والے پوچھتے ہیں کیوں نہیں جانا چاہتا، پر وہ کوئی جواب نہیں دیتا اور بس یہ کہتا ہے کہ مجھے مدرسے واپس نہیں جانا۔ یہ بات جب مدرسے کے محتمم صاحب تک پہنچتی ہے تو وہ کچھ بچوں کو بھیجتے ہیں اس کے گھر۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو لے کر آؤ، یہ بہت نالائق ہے، سبق پڑھنے سے بھاگ رہا ہے، پر بچہ ضد کرتا رہتا ہے کہ مجھے مدرسے واپس نہیں جانا۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں یہ تو عادت ہے ہی نہیں نا کہ ہم نے اپنے بچوں کی سننی ہے یا ان کو اس قابل کرنا ہے کہ اپنے دل کی بات ہم تک پہنچا سکیں، کہ فرحان بھی اپنی بات، دل کی جو بات تھی وہ اپنے گھر والوں تک نہ پہنچا سکا اور زبردستی اسے مدرسے بھیج دیا گیا۔ اب جیسے ہی فرحان مدرسے پہنچتا ہے تو قاری صاحب ڈنڈا اٹھا کے اسے پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اسے خوف میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی معمولی پیٹنا نہیں تھا، یہ بے دردی سے اور وحشیانہ پیٹنا تھا۔ قاری صاحب جب مار مار کے تھک جاتے ہیں تو دوسرے قاری سے کہتے ہیں کہ جب تک میں چائے پیتا ہوں تب تک تم آ کے اس کو پیٹو۔ پھر دوسرا قاری صاحب پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اس دوران نماز کا وقفہ ہوتا ہے اور وقفے کے دوران محتمم صاحب نماز پڑھانے جاتے ہیں اور فوراً سے واپس آتے ہیں نماز پڑھا کے اور پھر سے اس فرحان کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور اس وقت تک مارتے ہیں جب تک اس کے جسم سے سانس نکل نہیں جاتا، یہاں تک کہ اس کے مردہ لاشے کو لاتے مار کے کہا جاتا ہے کہ اٹھ کھڑا ہو، ڈرامے نہ کر، تو ڈرامے کر رہا ہے۔ اور فرحان اس دنیا سے جا چکا تھا، اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اور جب تحقیقات کی گئیں، معلومات کی گئیں تو یہی پتہ چلا کہ فرحان کے ساتھ جنسی تشدد بھی وہاں کیا جا رہا تھا۔ صرف وہاں قرآن پاک نہیں پڑھایا جا رہا تھا بلکہ اسے بے دردی سے استعمال بھی کیا جا رہا تھا، اور اسی دھندے سے تنگ آ کر وہ مدرسے جانے سے کتراتا تھا اور نہ جانا چاہتا تھا مدرسے، کہ دوبارہ ان وحشیوں کے سامنے مجھے پیش نہیں ہونا، اپنا جسم میں نے کسی قاری کے حوالے نہیں کرنا۔ لیکن اس کی نہیں سنی گئی، اس کے بارے میں کوئی بات سمجھنے سے اس کے گھر والے بھی انکاری تھے۔ معاشرہ تو خیر ویسے ہی آنکھیں مون لیتا ہے، پر گھر والوں نے بھی اس کی بات نہیں سمجھی۔ 14 سال کا بچہ کوئی معصوم چھوٹا بالکل بچہ نہیں ہوتا، سمجھدار ہوتا ہے، پر وہ خوف تھا جو کھل کے بات بیان نہیں کر سکتا تھا، اور گھر والے اتنے سمجھدار تھے نہیں کہ بنا کہے اپنی اولاد کی بات سمجھ سکیں، لہذا پھر سے اسی درندے کے حوالے کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا یہ آپ کے سامنے ہے کہ 14 سالہ فرحان موت کی وادی میں جا چکا ہے۔ اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے مدرسے کا یا کسی اسکول کا یا کسی یونیورسٹی کا، ایسے بے در پہ درجنوں واقعے ہم ہر سال برداشت کرتے ہیں۔ کوئی ایک لاش گرتی ہے، شور مچاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، اور جب تک لاش نہ گرے ہمیں یقین بھی نہیں آتا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر ذاتی زندگی کا میں آپ کو واقعہ بتاؤں، میرا اپنا دوست، فرضی نام اس کا ارسلان سمجھ لیں، وہ ہمارے ہی علاقے میں موجود ایک مدرسے میں قرآن پاک حفظ کرنے جاتا تھا۔ وہ بھاگ کے آ جاتا کچھ دن بعد واپس، تو اس کے والد صاحب جو امیر بھی تھے ہمارے علاقے کے، ایک تبلیغی جماعت میں بڑا نام بھی تھا ان کا، وہ مارتے پیٹتے ہوئے پھر بچے کو جا کے مدرسے کے حوالے کر دیتے۔ اور یہ ہر جمعے جمعرات کے روز ہم تماشا دیکھتے تھے کہ وہ جناب گھر آتے ہیں پھر پٹتے ہوئے واپس جاتے ہیں۔ جب قرآن پاک حفظ کر لیا اس نے اور ہماری بھی عمر بڑی ہو گئی
تو ایک دن ویسے ہی باتوں باتوں میں یہ ذکر چل نکلا اس کے مدرسے کے دور کا. ہم نے پوچھا کہ یار تو ہر جمعرات تو گھر آتا تھا اور مار کھا کے واپس جایا کرتا تھا. تو اس نے بڑے مسکراتے ہوئے, یا اس مسکراہٹ میں چھپے درد کو تو میں نے فیل کر لیا تھا, پر اس کے چہرے میں مسکراہٹ تھی. اس کا کہنا تھا کہ جہانگیر میں تجھے کیا بتاؤں کہ ہر رات کو کسی نہ کسی بچے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے. کچھ بچے تو اب شوقیہ بھی کروانا شروع ہو گئے, پر مجھ سے چیز برداشت نہیں ہوتی. اگر قاری صاحب سے یا کسی اور سے بچ جائیں تو جو بڑے لڑکے ساتھ ہوتے ہیں وہ استعمال کر لیتے ہیں, ساتھ آ کے لیٹ جاتے ہیں. میں جانتا ہوں میری آج کی ویڈیو بہت سارے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بھی ہوگی, پر یہ تکلیف اگر ہم سنیں گے نہیں تب تک ہم اپنی اولاد کی حفاظت نہیں کر سکتے. کہ ہمارے نہ سننے سے مسئلہ حل ہوتا نا تو باخدا میں کبھی اس سے بات ہی نہ کرتا. اور آج میں بات کیوں کر رہا ہوں یہ بات میں آپ کو انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا. بہرحال اس دوست کی یہ بات اتنی پلے نہیں پڑی کہ اتنی عمر نہیں تھی اور یہ تصور تو کیا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ جہاں قرآن پاک سامنے پڑا ہوا ہے وہاں کیسے کوئی اس طرح کی بدفعلی کر سکتا ہے. پر بھلا ہو سوشل میڈیا کا کہ اب پے در پہ ہر مہینے ایسی ویڈیوز آ جاتی ہیں کہ قرآن پاک کھلا پڑا ہوتا ہے, قاری صاحب سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں کوئی بچی بیٹھی ہوتی ہے, کوئی بچہ بیٹھا ہوتا ہے, اس کے جسمانی عضوات کے ساتھ کھیلا بھی جا رہا ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ تب ہو رہا ہوتا ہے جب سامنے قرآن پاک کھلا ہوتا ہے. ان کی روحیں تب بھی نہیں کانپتی. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انہونی ہو, یہ بالکل نارمل ہے ہمارے معاشرے میں. بچہ بازی اتنی نارمل ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. بعض علاقوں میں پاکستان کے بطور فخر خوبصورت لڑکا ساتھ رکھا جاتا ہے. حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے قومی کرکٹر روتے ہوئے ویڈیو بنا رہے تھے کہ بھائی میں کرکٹ چھوڑ دوں گا کیونکہ میرا دوست اب نیٹ پریکٹس میں نہیں آتا. حالانکہ اس کی حقیقت صرف اتنی تھی کہ اس کرکٹر کے والد نے بڑا بے عزت کیا اس بچے کو اور اپنے کرکٹر کو بھی کہ تم نے کیا حرکتیں اپنائی ہوئی ہیں, بدنامی ہو رہی ہے, تم اس لڑکے کے ساتھ گھومتے ہو, اب تم قومی کرکٹر ہو وغیرہ وغیرہ. گالم گلوچ سن کے بچہ جو ہے وہ آنا چھوڑ گیا گراؤنڈ میں. اب اس بچے کی جدائی میں غم میں یہ بیوقوف درندہ شخص روئے جا رہا ہے کہ میں کرکٹ چھوڑ دوں گا کیونکہ وہ میرا دوست میرے ساتھ نہیں ہوتا. تو امیجن کریں کہ اگر یہ بندہ کسی بار ملک جاتا لیگ کھیلنے کے لیے, وہاں یہ حرکتیں کرتا تو یہ کتنا پاکستان کا نام روشن کرتا. ایک بہت تکلیف کی بات ہے, ہم اپنا بچپن دیکھ لیں, موجودہ دور دیکھ لیں, جب تک کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے نا, بچہ زندہ رہتا ہے نا, تو مذاق کا نشانہ بنتا ہے. ہم اسے مذاق کے طور پہ لیتے ہیں. ہم سب کو, مجھ سمیت آپ جو کیمرے کے اس طرف بیٹھے ہوئے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, آپ سب کو معلوم ہوگا کہ آپ کے محلے میں کون شخص ہے جو بچہ باز ہے, کون سا بچہ ہے جو اس طرح سے استعمال ہو جاتا ہے. لیکن آپ کے لیے وہ بات سیریس ہے ہی نہیں, ایک مذاق ہے. مذاق اڑا لیں گے, پیٹھ پیچھے بات کر لیں گے, کیونکہ سنجیدہ بات تو تب ہوتی ہے نا جب تک وہ مر نہ جائے. ہم تو لاش کا انتظار کرتے ہیں. اور یہ بات صرف بچوں کی اس پہ نہیں ہے. اب پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا, یہ کراچی ٹراما سینٹر سول ہسپتال میں یہ کیس آیا, اور مجھے اسی دن یہ خبر مل گئی تھی جس دن یہ کیس آیا تھا کہ شانتی دیوی نامی خاتون ہے, لیاری سے تعلق ہے, 19 سال عمر ہے ان کی. اس کی شادی ہوئی ہے اور بہت ہی بری حالت میں وہ ٹراما سینٹر لائی گئی ہے. اب پتہ چلا ہے کہ بھائی جون کے وسط میں شادی ہوئی تھی اور شادی کے پہلی رات ہی شوہر نے درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس رستے سے دخول کیا کہ جہاں سے نہیں کرنا چاہیے تھا. بچی کی حالت بگڑ گئی, محلے کے کلینک لے کے جایا گیا اور بتایا گیا کہ بھائی اس کو پیچس لگ گئے خونی, اس کا علاج کیا جائے. گھر والوں تک بات پہنچی تو اس لڑکی کے گھر والے بھی آ گئے, لیکن جب وہ گھر والے پہنچے کلینک میں تو اس کے اوپر ایک موٹی چادر دی گئی تھی اور پورا سسرال سر پہ بیٹھا ہوا تھا. خاص طور پہ اشوک نامی وہ درندہ جس نے یہ کام کیا تھا, اس کا چچا سر پہ بیٹھا ہوا تھا لڑکی کے, کہ لڑکی اپنے گھر والوں سے اکیلے میں کہیں بات نہ کر لے کہ اس کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا, کیا زیادتی کی گئی ہے. بہرحال ایک کلینک میں جس طرح کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا تھا وہ ٹریٹمنٹ کیا گیا, اس بچی کو گھر واپس بھیج دیا گیا اسی درندے کے پاس. اور جس رات کلینک سے شانتی دیوی گھر واپس گئی ہے اسی رات اس درندے نے, اس کا جو شوہر تھا اشوک نامی, پلاسٹک کا پائپ اس کے غلط رستے میں گھسایا ہے. مجھے کوئی مناسب لفظ نہیں مل رہا, کیا کون سا لفظ استعمال کروں. پلاسٹک کا پائپ گھسایا اور پھر ہاتھ ڈال کے اس کی آندریں جو تھیں, اندر سے انتڑیاں تھیں, وہ کھینچی ہیں.
آپ امیجن کریں کہ اگر آپ بہن بیٹی والے ہیں کہ یہ درندگی اس کے ساتھ کی گئی، وہ لائی گی دوبارہ اسپتال لائی گئی، کلینک والے نے کہہ دیا اس کو تو یہ حالت بگڑ گئی ہے. اس بچی کے صرف دل کی دھڑکن چل رہی تھی اور دماغ کام کر رہا تھا، باقی جسم اس کا جواب دے گیا تھا. ڈاکٹر نے جب اس کی سرجری کی ہے تو اس کے جسمانی حصے سے، اندر کے جو حصے تھے جسم کے، ان کے اندر سے پلاسٹک کے ٹکڑے نکل رہے تھے. پلاسٹک کا پائپ اتنی اندر تک گھسایا گیا اس کے. اور ایسا نہیں کسی اس کی کوئی غلطی پہ کیا گیا ہے، یہ سیکشولی فرسٹریٹڈ تھا بندہ، اس کو کیا جنسی تسکین حاصل کرنی تھی، یہ کیا گیا. بچی کوما میں گئی، اور ابھی جب میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں تقریباً کوئی 15-20 منٹ پہلے ہی مجھے میسج آیا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، وہ زندہ نہیں رہی. وہ زندہ بچ بھی جاتی تو کیا زندگی ہوتی اس کی. اور یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو اس معاشرے میں پہلی دفعہ پیش آیا ہو. ایسے بہترے واقعی ہیں، درجنوں واقعی ہیں، ہم بات نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم بات نہیں کریں گے تو ہمارا معاشرہ پاک باز معاشرہ کہلائے گا، ہم بات نہیں کریں گے تو تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی. کیونکہ ہمیں بچپن سے تو یہ بتایا گیا نا، جتنا بات کرو گے اتنا پھیلے گا. یہ جیسا اپنے اندر کا گند چھپانے کے لیے لوگوں نے بات نکال دی کہ جتنی بات کرو گے اتنی پھیلے گی. نہیں، بات کرو گے تو بات ڈسکس ہوگی، جب ڈسکس ہوگی تو پھر اس کا مداوع کیا جائے گا، اس کے لیے کچھ لائحہ عمل اختیار کیا جائے گا، والدین کچھ ہوش کا ناخن لیں گے. اور ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں، شانتی دیوی کا واقعہ چل رہا تھا، وہ میڈیا کا آنا جانا لگا ہوا تھا سارا. اسی دوران اسی ٹراما سینٹر کی لفٹ میں 2 بچے آتے ہیں. ایک بچے کی عمر 14 سال تھی، ایک بچے کی عمر 10 سال تھی. والدین باہر ایمرجنسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو لفٹ آپریٹر ہے وہ بچوں کو جھولا دے رہا ہے لفٹ پہ. والدین کو کوئی ہوش نہیں ہے. پہلے وہ 10ویں فلور تک لے کے گیا، پھر اوپر لے کے گیا، پھر 2-3 چکر لگائے. پھر جو 14 سالہ لڑکا تھا، جو بڑا بھائی تھا، اس کو لفٹ آپریٹر نے 50 روپے دیے کہ جاؤ سموسے لے کے آ جاؤ یا جوس لے کے آ جاؤ. وہ گیا لینے کے لیے. جب وہ چلا گیا لینے کے لیے تو اس 10 سالہ بچے کو لے کے وہ لفٹ آپریٹر اوپر چلا گیا 10ویں منزل پہ. وہاں جا کے اس 10 سالہ بچے کو زیادتی کا نشانہ بنایا ایک دفعہ. پھر کسی اور منزل پہ اس نے لفٹ روکی، خالی لفٹ، دوبارہ سے اس بچے کو زیادتی کا نشانہ بنایا. یہ 10 سال کے بچے کی بات کر رہا ہوں میں. امیجن کر لیں آپ کے آس پاس گھروں میں بھی ہوں گے 10 سال کے لڑکے. اور جب اپنا تمام اس نے ہوس پوری کر لی تو بچے کو لفٹ میں چھوڑ کے وہ سائڈ پہ ہو گیا. بچہ آیا، لڑکتے بڑا بھائی بھی تب تک اس کو نیچے ویٹ کر رہا تھا کہ میرا بھائی اندر ہے لفٹ میں. تو بچے کی سلوار خون سے بھری ہوئی تھی. ڈر گیا بڑا بچہ. وہ گیا اپنے باپ چاچا کو بتایا کہ یہ سین ہوا ہے جی. وہ آئے، پھر لفٹ آپریٹر کو پکڑا، مارا، گرفتار کیا. لیکن یہ ابھی تک میڈیا میں نہیں آیا. میں آپ کو ایکسکلوزیو بتا رہا ہوں. میں یہ ٹھیک اسی وقت ہوا جب شانتی دیوی اسی طرح کے سیکشول عمل کا شکار ہو کے ایمرجنسی میں بیٹھی ہوئی ہے، اور لفٹ آپریٹر، ایک اسپتال کا لفٹ آپریٹر 10 سالہ بچے کے ساتھ یہ کام کرتا ہے. لیکن یہ وہ کیسز ہیں جو ہم یا موت کے شکار ہو جاتے ہیں یا پھر ہمارے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں. اب ایسے ہزاروں واقعات پاکستان میں روزانہ ہو رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ہم جنس پرستی جتنی پاکستان میں ہیں اتنی شاید کسی اور ملک میں ہوگی. مجھے نہیں لگتا کہ جتنی بچہ بازی پاکستان، افغانستان، ہمارے اس ریجن میں اتنی دنیا کے کسی اور خطے میں ہوگی. لیکن جب کوئی بات کرتے LGBTQ عورت مارچ، اس پہ ہماری غیرتیں فوراً جاگ جاتی ہیں. حالانکہ ہمارے معاشرے کے اندر وہی گند سب ہو رہا ہے، اس پہ بات نہ کرو. مدرسے میں ہونے والی جنسی جرائم پہ بات نہ کرو ورنہ اسلام خطرے میں پڑ جائے گا. نہیں پڑتا ہے اسلام خطرے میں. کوئی مائی کا لال یا کوئی مذہبی ٹھیکیدار جو ہے وہ اسلام اس کا محتاج نہیں ہے کہ وہ پکڑا جائے گا یا اس کے مدرسے کے نام پہ کھلی ہوئی دکان بند ہو جائے گی تو اسلام خطرے میں پڑ جائے گا. نہیں. ہم جب بچے تھے نا، بچے تو نہیں، خیر جوان ہو گئے تھے جب پاکستان میں فیس بک آیا، سوشل میڈیا آیا، اور یہ غالباً 2010-11 کی بات ہے. الحاد بہت تیزی سے فیس بک پہ کے ذریعے پھیل رہا تھا. مذہبی لوگ تو تھے نہیں کہ ان کے نزدیک تو ایک کفر تھا فیس بک پہ آنا یا اس کو استعمال کرنا. تو ہم چند لوگ تھے، کچھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے، ہمیں اتنا اسلام کا پتہ بھی نہیں تھا. خیر آج بھی اتنا نہیں پتا، پر اتنا ضرور پتا تھا کہ خدا کی وحدانیت کیا ہوتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کیا ہے، اس پہ کس طرح سے بات کرنی ہے.
تو ہم اپنے دن مقابلہ کرتے تھے، ان سے بات چیت کرتے تھے، مناظرے کرتے تھے. میں آپ کو 2011 12 10 کی بات بتا رہا ہوں میں. تو وہاں ایک ملحد تھے، انہوں نے ایک پوسٹ کی کہ میں اپنے محلے کے مولوی کی وجہ سے ملحد ہوا. تو ہم نے اس کا بڑا مذاق اڑایا کہ مولوی کا کیا لینا دینا اینڈ آل دیٹ. پر اب جب میں نے تاریخی ادیان پڑھی ہے، دنیا کی تاریخ پڑھی ہے، مذاہب کی تاریخ پڑھی ہے، تو یقین جانیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو الحاد پھیلا ہے نا، اس میں کسی کی تبلیغ یا ڈارون کی تھیوری یا پھر کارل مارکس کا عمل دخل نہیں ہے. اس میں مذہبی ٹھیکیداروں کا سب سے بڑا عمل دخل ہے. اگر کرسچینٹی کو خطرہ ہوا تو وہ پاپ کی وجہ سے ہوا ہے، ان کے جو پادری تھے ان کی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ خدا بن گئے تھے، اپنے ہر عمل کو خدا کا عمل بنا دیا تھا. ٹھیک اسی طرح ایک عام آدمی جب اسلام سیکھتا ہے نا، تو پہلا جو اس کا ٹیچر ہوتا ہے وہ محلے کا مولوی ہوتا ہے کہ اسی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، جمعے کا خطبہ سننا ہے. تو ہم خدا کو دیکھتے ہیں اس مولوی صاحب کی نظر سے، اس عالم دین کی نظر سے. لہذا جب عالم دین کوئی ایسا کام کر جائے نا کہ قرآن پاک کے سامنے کچھ غلط کام کر جائے، تو ہمیں لگتا ہے کہ یار جب یہ خدا کے اتنے قریب ہے، یہ خدا سے نہیں ڈر رہا، تو اس کا مطلب ہے شاید خدا ایگزسٹ ہی نہ کرتا ہو. آج یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کچے دماغ کس طرح سے شکار ہو جاتے ہیں. اس کو شکار کرنے والے بھی وہی لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کو اور اپنے گندے اعمال کو اسلام بتا دیتے ہیں. نہیں ہے اسلام جی، اسلام وہی ہے جو میرے نبی آخر الزمان نے بتا دیا تھا. دیٹس اٹ. کوئی انسان، کوئی شخصیت مجبوری نہیں ہے، کوئی دھندا، کوئی مدرسہ، کچھ بھی اسلام کی مجبوری نہیں ہے. اب آپ آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا آگے آتے ہیں کہ تقریباً کچھ 3 مہینے پہلے کی بات ہے. مظفر گڑھ نام سنا ہوگا آپ نے. یہاں علاقہ تھا دین شاہ یا دینا شاہ گاؤں. ایک جرمن سٹیزن آتا ہے یہاں پہ گیمنگ ہب بناتا ہے. اب گیمنگ ہب بنتا ہے تو وہاں بچے آتے ہیں کھیلنے کے لیے، گیم کھیلنے کے لیے آتے ہیں. وہ بچوں کو گھیر گھار کے لیے آتے ہیں، مفت میں گیم کھلائیں گے، گیم سکھائیں گے آپ کو. بعد میں پتہ چلا بھائی کہ گیمنگ ہب کے سائے تلے ان بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھیں. وہاں بہترین کیمرے، پورا سسٹم لگایا گیا تھا، اور وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا ڈارک ویب پہ. باہر بیٹھا گورا پے کر رہا ہے اور یہاں یہ بچوں کی سلواریں اتار رہا ہے. یہ ہو رہا تھا جی. یہاں پہ آپ کو ایک ہولناک بات بتاؤں، جن بچوں کے ساتھ وہاں پہ زیادتی ہو رہی تھی ان کی عمریں 6 سے 10 سال کے درمیان ہوتی تھی، اور ان میں سے اکثر کے والدین کو معلوم تھا کہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے، لیکن پیسے نے خاموش کر دیا تھا. ٹھیک اسی طرح ایک اور واقعہ ہوا سن 2019 میں. ایک سیکس اوفینڈر جسے اٹلی میں سزا ہو چکی ہے، جو برطانیہ سے نکالا جا چکا ہے، اس سے کے پی کی گورنمنٹ اپنا مشیر بنا لیتی ہے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ پنڈی سے وہ شخص گرفتار ہوتا ہے، اس کا نام تھا سہیل ایاز. وہ کیا کرتا تھا کہ بچوں کو لالچ دے کے، یہ کچرا چننے والے بچے ہو جائیں، انڈا بیچنے والے بچے ہو جائیں، کاوا بیچنے والے بچے ہو جائیں، انہیں گھیر گھار کے اپنے گھر لے کے آتا، انہیں بندی بنا کے رکھتا. اور یہ اس کا ساتھی خرم طاہر، جس کو کالو بھی کہا جاتا ہے، یہ دونوں بچوں سے زیادتی کرتے اور ڈارک ویب پہ ویڈیوز بیچتے. یہ دھندا چل رہا تھا جی. یہاں پہ بھی بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی. اور یہ تو وہ واقعات ہیں جو میڈیا میں آئے ہیں، جن کے بارے میں پتہ چل گیا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے، کون لوگ کر رہے ہیں. پر ایسے ہزاروں واقعات ہیں، لاکھوں واقعات ہیں جو ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں، ہماری گلی میں، ہمارے محلوں میں ہو رہے ہیں. یہ قصور کی ویڈیو تو ابھی آپ نے دیکھی ہوگی، 2 دن پہلے کی ویڈیو ہے. ایک گلی میں کھیلنے والی 3 سالہ بچی کو بوسہ دیا اس نے ہونٹوں پہ، اور بھاگ گیا. یہ ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی کہ کوئی بدبخت موٹر سائیکل پہ کھڑا ہوا ہے یا رکشے میں بیٹھا ہوا ہے، تو عورتیں گزر رہی ہیں اور ان کو اپنا یہ سیکشل آرگن دکھا رہا ہے. کون سی فرسٹریشن ہے یہ؟ کون سی آگ ہے جو بجھنے میں نہیں آ رہی ان کی؟ پروپیگنڈا وارفیئر ہو یا کوئی گناہ ہو، جرم ہو، وہ تب ہاتھ سے نکل جاتا ہے جب اس کو ایک ایسی اسٹریم مل جائے جو اس کی مالی ضروریات پوری کر رہی ہو. اب یہ بچہ بازی ایک ایسا گناہ تھا جو شروع میں اوائل میں لوگ اپنی سیکشل فرسٹریشن مٹانے کے لیے کرتے تھے، پر ڈارک ویب اور انٹرنیٹ کے ذریعے اسے منی اسٹریم مل گیا ہے، ایک پیسے کی لائن مل گئی ہے. یعنی اب گناہ کریں گے، مزہ بھی لیں گے اور پیسہ بھی لیں گے. اب کیا ہوگا؟ اب یہ 2 گنا، 4 گنا، 10 گنا یہ گناہ بڑھتا جائے گا معاشرے میں. یہ ایسا معاشرہ جہاں ویسی مہنگائی ہے، غربت ہے،
وہاں ایسا غلط کام کرنے میں، گناہ والے کام کرنے میں جس میں گناہ کی لذت بھی ہے، ساتھ پیسہ بھی آ رہا ہے، تو سوچیں یہ باقاعدہ فارمز کی صورت میں، باقاعدہ کوٹھوں کی صورت میں استعمال ہوگا یہ، اور ہو رہا ہے۔ راولپنڈی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ 19 سالہ ایک طالبہ تھی، انہیں میاں بیوی نے کڈنیپ کیا اس بچی کو، یونیورسٹی کی طالبہ ہے، اور اس کے بعد اس کو ریپ کیا، لائیو ٹیلی کاسٹ کیا۔ That's it۔ کراچی کا واقعہ ہے، باپ اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتا رہا، سگا باپ لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہا تھا ڈارک ویب پہ، پیسہ کما رہا تھا، وہ اسد راستہ کماتا رہا، یہاں تک کہ وہ اریسٹ ہو گیا، تو پتا چلا بھائی کہ یہ کام کرتا رہا۔ اب یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹوں کی پروٹیکشن بھی خود کرنی ہے۔ آپ کو ان کی آنکھیں دیکھ کے سمجھنا پڑے گا کہ یہ کسی جگہ جانے سے انکار کر رہے ہیں، کسی رشتے دار کے گھر جانے سے انکار کر رہے ہیں، کسی کزن سے ملنے سے کترا رہے ہیں، اس کے سامنے سے کترا رہے ہیں، تو کیا وجوہات ہیں؟ اور یہ جانچنا ماں اور باپ دونوں کا کام ہے۔ اگر آپ جانچ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، تو خدا کے واسطے بچے پیدا نہ کرو۔ اس ملک میں بچے پیدا کرنے کا بھی کورس ہونا چاہیے، کہ جب تک آپ اپنے بچوں کی دماغی حالت نہیں سمجھ سکتے، ان کے انکار کے پیچھے چھپا ہوا ڈر اور خوف نہیں جان سکتے، آپ کو ماں باپ بننے کا کوئی حق نہیں۔ اور یہاں بات کی جاتی ہے کہ بچوں کو حوصلہ دو، بتا سکیں، مشکل ہوتا ہے سر، نہیں بتا پاتے۔ جو بندہ اس طرح کی زیادتی کا شکار ہو رہا ہو، جنسی ہراسگی کا شکار ہو رہا ہو، مولیسٹ ہو رہا ہو، اس کی زبان پہ تالا لگ جاتا ہے۔ میں اپنے دوستوں سے میں نے بڑا سال 1.5 سال پہلے ذکر کیا تھا، آلو بھی فیملی ہیں، اور یہ موضوع ایسا ہے، تو میں آپ سے اپنا ایک ذاتی واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ مجھے بچپن سے ہم نے بسوں میں ٹریول کیا ہے، اور مجھے بڑا شوق ہے آبزرویشن کرنے کا، بھائی کہ لوگوں کا مشاہدہ کرو، کس طرح سے لوگ آتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں ہر سال 2-3 دفعہ اب بھی بس میں ٹریول کرتا ہوں، اور جو کراچی والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کراچی کی بسیں مجھ جیسے ہائٹ والے بندے کے لیے بنی ہی نہیں ہیں، جو سیٹیں بھی ہیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں۔ تو ابھی 1.5 سال پہلے کی بات ہے، میں کلفٹن ہی آ رہا تھا، اور بس میں بیٹھا ہوا تھا، آفریدی کوچ تھی غالباً۔ آدھے رستے میں میرے ساتھ ایک بندہ آ کے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے بھائی، میں بھی تھوڑا سا سکڑ کے بیٹھ گیا، چلو بھائی سکون سے بیٹھ جائے وہ۔ پہلے جناب نے میری ٹانگ پہ ہاتھ رکھا، میں کہا چلو بس میں رش ہے، اس لیے تھوڑا سا سہارا پر نہیں رکھا ہو، آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ اوپر آنا شروع ہو گیا۔ اب میں ایک جوان آدمی ہوں، بڑھاپے کی طرف رواں دواں ہوں، میں بالکل سن تھا، میں کچھ بھی نہیں بول رہا تھا، میں پروسیس کر رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے یہ میرے ساتھ۔ میں پچھلے کوئی 10-12 سال سے بلاگز لکھتا آیا ہوں اس طرح کے ہیراسمنٹ پہ، بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی پہ، کہ بچوں کو بولنا چاہیے اینڈ آل دیٹ، پر میں کچھ بھی نہیں بول پا رہا تھا۔ یہاں تک کہ میں اٹھا، میں دوسری سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا، اور میں پروسیس کرتا رہا یہ ہوا کیا ہے، یہ ہو کیا رہا تھا، اور میرے ہاتھ پاؤں شل بالکل جسم میں سے جان ہی نہیں ہے۔ بیٹھا رہا کوئی 15-20 منٹ، میں دیکھ رہا ہوں بندہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ آخر میں جب اس کے اترنے کا وقت آیا نا، تو مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کیسے اپنی قوت مجتمع کی، میں نے اس کو گربان سے پکڑا، اور پھر میں نے اس کی اچھی والی چمپا پریٹ کی، مطلب تسلی سے مارا اس کو میں ایسے لڑنے جھگڑنے کا اب اتنا قائل نہیں رہا۔ مجھے لگا تھا کہ اگر یہ بندہ ویسے ہی چلا گیا نا، تو ساری زندگی یہ ڈرامہ میرے دماغ میں رہے گا، مجھے خیال آیا کریں گے، مجھے خواب میں اس طرح کے خوفناک خواب آیا کریں گے کہ اس عمر میں میرے ساتھ یہ ہوا ہے، کسی نے مجھ پہ ہاتھ رکھے۔ وہاں میں نے اندازہ لگایا کہ جب مجھ جیسا بندہ بالکل جامد ہو گیا تھا، اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اس کو منہ سے اسی وقت روک دینے کی، تو اس لڑکی کا کیا حال ہوتا ہوگا کہ جیسے بس میں کنڈکٹر بھی ٹچ کر رہا ہے، سواری بھی آنے والی ٹچ کر رہی ہے، جو اسٹاپ پہ کھڑی ہو رہی ہے، تو بائکی والے بھی آس پاس آ کے کھڑے ہو رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، گندی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، کوئی ٹچ کر رہا ہے، کوئی چھو رہا ہے۔ بولتی ہوئی گھر پہ آ کے کہ مجھے اکیلے نہیں جانا ہے، مجھے کوئی چھوڑ کے آئے، لیکن باپ بھائیوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہوگا، ابھی چلی جائے گی نا یار، ٹھیک ہے کیا ہو گیا۔ وہ اس خوف کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہوں گے کہ بچہ ضد کرتا ہوگا مجھے آپ چھوڑ کے آئے، میں نہیں جا رہا اکیلے۔ ماں باپ کو نہیں پتا ہوگا اسٹاپ پہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہ نکڑ والی دکان میں بندے کھڑے ہیں اس کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں۔
کہ بس پہ جب وہ بیٹھتا ہے کسی سیٹ پہ تو آس پاس والے جنگلی حیوان کس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں اس کے ساتھ پتہ ہے، لیکن سب انکاری اس لیے بات ہی نہیں کرتے ہم تو اس پہ. جب ہم بات نہیں کرتے تو مطلب وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. ہماری ریئلٹی تو یہی ہے نا کہ بات نہیں کرو گے تو برائی اپنے آپ ختم ہو جائے گی. اس چکر میں ہم اپنی اولادوں کو نفسیاتی مریض بناتے جا رہے ہیں. وہ جب بڑے ہو رہے ہیں تو وہ نارمل نہیں ہے، وہ اس تمام اذیتوں کا شکار ہو کے بڑے ہو رہے ہیں. اور یہ ویڈیو بنانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ میں ایک بیٹی کا باپ بنا ہوں 15 جولائی کو. اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ مجھ پہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. دنیا کی تمام بیٹیوں کی ذمہ داری میرے کندھے پہ آ گئی ہے. ہوتا ہے نا کہ گھر والوں کو شوق ہوتا ہے شاپنگ کرنے کا، جاننے کا کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. تو میرے گھر والوں کو بڑا شوق تھا کہ بھائی تاکہ اس حساب سے ہم شاپنگ کر سکیں. اللہ کا شکر ہے وہ بیٹا بیٹی میں تفریق نہیں ہوتی، بیٹی کی زیادہ عزت ہے ہمارے گھر میں. تو جب وائف گئی وہ محلے کے کلینک میں پتہ کرنے کے لیے بھائی کہ کیا اس کی جینڈر کیا ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، تو بات چلے لڑکی ہے. یہ شروع کے دنوں کی بات ہے. تو باہر بیٹھی ہوئی خواتین بڑی اداس ہو گئیں، ارے پہلی بیٹی ہو رہی ہے. مجھے بیگم نے آ کے بتایا کہ اس طرح پتہ نہیں عجیب سا منہ بنا لیا تھا انہوں نے. تو کچھ عرصے بعد بیگم نے کہا کہ میں دوبارہ سے جا کے چیک کروں کہ ہو سکتا لڑکا ہو. تو میں نے اس سے یہی کہا کہ بھائی اگر پہلے لڑکا ہوتا تو کیا دوبارہ چیک کرنے کی ضرورت پڑتی؟ بیٹی کے بارے میں ہم نے ڈبل چیک کرنا ہے. بیچ میں لوگوں کی باتیں سنیں گی نہیں جی بیٹی کا بڑا ہوتا ہے جی عزت کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے نصیب سے ڈر لگتا ہے اینڈ آل دیٹ. تو بیٹے کے نصیب سے ڈر کیوں نہیں لگتا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بیٹا قاتل بن جائے، ریپسٹ بن جائے، خبیث ہو جائے، چور بن جائے، ڈکیت بن جائے، وہ بھی تو عزت پہ داغ لگا سکتا ہے نا. بیٹے کے ہوتے ہوئے سے پازیٹیو چیزیں دماغ میں آتی ہیں، بیٹی کے ہوتے ہی اس کے پیدائش کے ساتھ ہی نیگیٹیوٹی آپ کے دماغ میں آ جاتی ہے. تو بیٹی ہونا اس معاشرے میں اتنا بڑا گناہ ہے کہ سب کانشیس سے خوف ہی نہیں نکل پا رہا. اور پھر ساری زندگی آپ اس کو اسی خوف پہ ٹریٹ کرتے ہو، عزت پہ، کہ باپ کی عزت کی پاسدار بیٹی ہے جی. بیٹی ترستی رہے، تڑپتی رہے زمانے میں خاندان والوں کے ہاتھوں، کزنس کے ہاتھوں، رشتہ داروں کے ہاتھوں، لیکن زبان نہ کھولے. باپ کا دل پھٹ جائے گا، باپ کی عزت کا کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ ٹھیکے لیے ہیں نا بیٹیوں نے تو باپ کی عزتوں کے، بھائیوں کی عزتوں کے. تو سارا خوف ہم نے بیٹی سے ریلیٹڈ کر دیا. جیسے پتہ چلتا کہ بیٹی ہے، اوپر سے خوشی ہوتی ہے، اندر سے ایک ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے یار. تو جس دن 15 جولائی کو میری بیٹی میرے ہاتھ میں آئی نا، مجھے پتا ہے کہ بحیثیت باپ مجھے کتنی خوشی ہوئی. اور ایک یہ دماغ میں آ گیا کہ بھائی کہ میری بیٹی کو وہ چیزیں اذیتیں نہ سہنی پڑیں، کسی کی بیٹی کو بھی وہ چیزیں اذیتیں نہ سہنی پڑیں جو اس معاشرے میں سہنی پڑتی ہیں. کیوں سہنی پڑتی ہیں؟ بات نہیں کرتے ہیں. مدرسے میں جا کے مولسٹیشن کا شکار ہو جاؤ، بات نہ کرو، اسلام خطرے میں آ جائے گا. اسکول میں جا کے مولسٹیشن کا شکار ہو جاؤ، بات نہ کرو، تعلیم کے دشمن کہلاؤ گے. محلے میں نہ بات کرو، باپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا. بات نہ کرو، بات نہ کرو، بات نہ کرو، بات نہ کرو، دیٹس اٹ. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کسی کے اندر پائپ گھسا دیا جاتا ہے، کسی کو کزن جو ہے مولیسٹ کر رہے ہیں، کوئی چاچے ماموں کے ہاتھوں پس رہی ہے. یہ ہو رہا ہے. خیر ہم نے تو پھر بیٹیوں کی بات کروں، بیٹوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. بات نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں نا ہر چیز نا گریجولی آگے بڑھتی ہے. کہ جڑ کیا ہے اس کی؟ جڑ یہی ہے سر کہ آپ سوشل میڈیا آزاد ہے، ہر شے آزاد ہے، سب کو فرسٹریشن مل گئی ہے. انسٹاگرام پہ جاتے ہیں، ٹک ٹاک پہ جاتے ہیں، ناچ گانا لڑکی ہر چیز مل رہی ہے. پر انسان کا دماغ ڈوپامین پہ چلتا ہے. ڈوپامین ایک ڈرگس کی طرح ہو جاتا ہے اگر اس کو بے تحاشا دیا جائے کہ ایک وقت بعد وہ اپنا سر کھو دیتا ہے، اسے مزید چیز چاہیے ہوتی ہے. انسٹاگرام پہ نہیں مل رہا، پورن میں آ جاؤ، لڑکا لڑکی کی پورن دیکھو، مزہ نہیں آ رہا، لڑکے کتے کی پورن دیکھو، مزہ نہیں آ رہا، ریئل لائف ایکسپیرینس کرو. آپ چلے جاؤ طوائف کے پاس چلے جاؤ، وہاں مزہ نہیں آ رہا، ریپ کرو، اذیت دو، سیڈسٹ بن جاؤ. کیونکہ یہ تب تک یہ جو ڈوپامین کا نشہ ختم نہیں ہوگا جب تک یہ آپ کو قبر پہ نہ پہنچا دے یا انسانیت کی پستی تک نہ پہنچا دے. تو شرم و حیا کے پردے آپ جب ہٹا دیے نا تو آپ پھر پاتال کی گہرائیوں تو گر گئے. پھر آپ کے علاقے کے ٹریڈیشنز آ گئے. بات کرو کہ فلانے علاقے میں ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ علاقے غیرت کے مسئلے. ہمیں بات پہ غیرت کا مسئلہ آ جاتا ہے.
عمل ہو رہا ہے اس پہ غیرت نہیں جاگتی ہے. کوئی ایک محلہ پاکستان میں ایسا بتا دیں جس میں یہ کام نہیں ہو رہا ہے, لیکن بات نہ کرو. پاکستان کی بےزتی ہوتی ہے, یہ بےزتی ہو رہی ہے, اسلام کی بےزتی, پاکستان کی بےزتی, معاشرے کی بےزتی, انسانیت کی بےزتی. یہ وہ ٹیبو ہے ہمارے معاشرے کا جس سے بات نہ کرو, چاہے وہ آپ کے گھر تک پہنچ جائے, یہاں تک کہ آپ کا اپنا بیٹا بیٹی اس کی شکار نہ ہو جائے, پھر سر پکڑے بیٹھو کہ ارے یار ہمیں تو پتہ نہیں تھا ایسا بھی ہو سکتا ہے. کیوں نہیں پتا تھا بھائی؟ زمانوں سے ہوتا آ رہا ہے, رستے میں چلتے پھرتے ہوتا آ رہا ہے, بسوں میں بیٹھو وہاں پہ ہو رہا ہے, اسٹاپ پہ کھڑے ہو جاؤ لڑکی کے کھڑے, ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. تو حیران کس بات پہ ہوتے ہیں پھر آپ لوگ یا ہم لوگ؟ اسی پہ اس ویڈیو کا اختتام کروں گا. کہنے کو بہت سی باتیں ہیں, کرنے کو بہت سی باتیں ہیں, بہت سی مثالیں ہیں, بہت سی وجوہات ہیں, پر بات کریں, اپنے بیٹوں کے ساتھ بات کریں بٹھا کے, کیا مسئلہ ہے بیٹا, کوئی پریشانی تو نہیں ہے. وہ نہ بھی بول پائے نا, کہیں جھجک آئے اس میں, چاہے بیٹی میں آئے یا بیٹی میں آئے, کسی کے گھر جانے میں, کسی رشتہ دار سے ملنے پہ, تو سمجھیں ماں چیل کی نگاہ رکھے, موبائل کے اندر سے اپنی نگاہ ہٹائے اور بچوں پہ اپنی نگاہ رکھے کہ کہاں ہچکچاتے ہیں, کس رشتہ دار کے سامنے آتے ہوئے جھجک ہوتی ہے ان کو, کس گھر میں جاتے ہوئے جھجک ہوتی ہے, محلے کی پرچون کی دکان میں بچہ اکیلا کیوں نہیں جانا چاہتا. سب سمجھیں, اپنے بیٹوں کی, اپنی بیٹیوں کی, اپنے بچوں کی حفاظت کریں. آپ ہی نہیں کرنی, آپ نے پیدا کی ہے, نہیں کر سکتے تو بچے پیدا نہ کریں, بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا, اپنے گھر والوں کا, اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.